السلام علیکم میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ تو میں آپ کو مزید انتظار نہیں کراؤں گی، تو میں اپنی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جناب ہماری کہانی ختم ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ حضرت آمنہ جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، ان کی بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اور جس طرح سے آپ لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنی ماما سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ اب یہ تھا کہ حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے کچھ رشتہ دار دوسرے شہر رہتے تھے، یعنی آپ لوگ تو مکہ میں رہتے تھے، لیکن حضرت آمنہ کے کچھ رشتہ دار جو تھے وہ دوسرے شہر جس کو یثرب کہا جاتا تھا وہاں پہ رہتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے یثرب کا نام اب نیا نام کیا ہے؟ آج کل جسے ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ، اس زمانے میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو حضرت آمنہ کبھی کبھار اپنے ان رشتہ داروں کو ملنے کے لیے یثرب جایا کرتی تھیں، جس طرح سے آپ لوگ بھی جاتے ہیں نا اپنے ماموں سے ملنے کے لیے دوسرے شہر میں، یا آپ کے ماموں آپ کو ملنے آتے ہیں، چاچو کو ملنے جاتے ہیں، پھپھو سے ملنے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے حضرت آمنہ بھی اپنے رشتہ داروں کو وہاں ملنے جاتی تھی۔ اب جناب ہوتا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس آ جاتے ہیں تو حضرت آمنہ ایک دفعہ پھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ یعنی یثرب جاتی ہیں، اور اس ٹائم وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس ٹائم ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہوتی ہے ام ایمن، جو کہ حضرت آمنہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی، ان کا خیال بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ کاموں میں مدد بھی کرتی تھیں۔ اب جی یہ قافلہ جو ہے یہ یثرب جاتا ہے، وہاں پہ بہت اچھا سا ٹائم گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ چھٹیوں میں جاتے ہیں نا، اسی طرح سے وہ لوگ بھی یثرب یعنی مدینہ منورہ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگ واپسی کا سفر کرتے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے، حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بہت شدید خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اس قدر بیمار ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ہل ہی نہیں سکتی، کوئی بھی اپنا کام خود سے نہیں کر سکتی، بالکل ان کی کمر جو تھی وہ بستر کے ساتھ لگ گئی۔ یہ حالت اتنی عجیب تھی، اتنی خوفناک تھی کہ وہ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سک رہی۔ اس وقت میں ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آمنہ کا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن طبیعت تو ٹھیک ہونے میں آ ہی نہیں رہی۔ اس وقت ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ صرف 6 سال تھی۔ آپ 6 سال کے صرف بچے تھے، جتنی آپ لوگوں کی عمریں ہیں نا اتنی ہی عمر ان کی تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میری والدہ، میری امی جو ہیں وہ میرے سے بات کیوں نہیں کر رہی، ویسے کیوں نہیں کھیل رہی جیسے میرے سے کھیلتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اپنے سینے پہ رکھتی ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے چہرے پہ پیار کرتی ہیں، اور اس ٹائم حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کو بڑے پیار سے اور غم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری امی جو ہیں وہ کیوں نہیں اٹھ رہی، میرے ساتھ ویسے کھیل کیوں نہیں رہی، اور آپ پوچھتے بھی ہیں
امی جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی؟ یہ جب سنتی ہیں تو حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ وہ اب اپنا ٹائم جو ہے اپنے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی وہ یہ خیال ان کے دماغ میں آتا ہے، وہ ایمن کو بلاتی ہیں اپنے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایمن کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں ایمن، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے بہت پیارا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ دیر زندہ رہ سکوں گی، تم میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرے بعد تم میرے بیٹے کی ماں ہو۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب میری امی جان جو ہیں وہ بات ہی نہیں کر رہی، مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہی، کوئی سوال ہی نہیں کر رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہلاتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سینے پہ سر رکھ کے زور زور سے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امی جان میرے سے بات کریں، امی جان میرے سے بات کریں۔ لیکن حضرت آمنہ کا تو انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ ایمن آپ کو وہاں سے الگ کرتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور آپ کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں۔ اب جس جگہ پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اس جگہ کو کہا جاتا ہے الابوا، اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ہی ان کی تدفین ہوئی۔ اس طرح سے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دونوں کی جو قبر ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کے پاس سے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوڑا ٹائم اپنی والدہ کے ساتھ بھی گزار لیں۔ تو صرف 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا اور آپ کے والد جو تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو بچوں یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب کبھی آپ کوئی ایسا بچہ دیکھیں نا جس کے والدین نہ ہوں یا جس کی والدہ نہ ہو یا والد نہ ہو، آپ کی کلاس میں، آپ کی سراؤنڈنگز میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے تو آپ نے اس بچے کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھوٹے تھے جب ان کے والدین انتقال کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ نے اس یتیم بچے کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اپنی چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ کہا ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اب آپ نے ایک میرے سے وعدہ بھی کرنا ہے کہ جو کہانی یا جو سٹوری آپ میرے سے سن رہے ہیں نا، یہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی بتانی ہے تاکہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے پاس مکہ لے آئیں۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کل۔ اللہ حافظ۔